الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آخر کار پچھلے کچھ عرصے سے ہم سن رہے تھے کہ ٹک ٹاک بین ہونے جا رہا ہے، ٹک ٹاک بین ہونے جا رہا ہے، تو کل فائنلی ڈیسیژن آیا اور ٹک ٹاک ایک دفعہ پھر پاکستان کے اندر بین ہو چکا ہے۔ بے شک یہ جزوی طور پر بین ہوا ہے، فی الحال جزوی کا مطلب یہ ہے ابھی آپ اس کو کچھ دن لگیں گے اس کے اوپر ٹوٹلی عمل درآمد ہونے میں، لیکن فی الحال یہ کچھ دن تک یہ مکمل طور پر بھی بند ہو جائے گا۔ اچھا، ٹک ٹاک بند ہونے سے یا ٹک ٹاک جو ایپ چل رہی تھی اس کا جو نقصان تھا بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کو ہو رہا تھا۔ اچھا، اب ینگ جنریشن کو آپ دیکھیں، ان کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی رہ گئی۔ اب ینگ جنریشن ہر وقت ٹک ٹاک کے اوپر بیزی رہتی تھی۔ بینگ اے ٹیچر مختلف قسم کے جو میں نے ٹک ٹاک کے اوپر یوٹیوب بھی میں موسٹلی یوز کرتا ہوں، یوٹیوب کے اوپر مختلف ٹک ٹاک سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھی، تو اسٹوڈنٹس اپنے ٹیچرز کے ساتھ بھی فنی ویڈیوز بنا رہے ہیں، جس سے ایک وہ رسپیکٹ کا عنصر جو تھا وہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ اور دوسرا جو ٹک ٹاک تھی اس کے اندر جو سب سے مین ریزن ہے، جس مین ریزن کی وجہ سے ٹک ٹاک کو بند کیا گیا، وہ غیر اخلاقی مواد ٹک ٹاک کے اوپر بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے ٹک ٹاک کو بند کر دیا گیا۔ اس کی وجہ سے بہت سے والدین جو ہیں، والدین نے خوشی کا اظہار کیا ہے کہ مطلب ان کی ینگ جنریشن جو بے راہ روی کا شکار ہو رہی تھی، ولگیرٹی کی طرف جا رہی تھی، ونس اگین اس ایکٹیویٹی سے وہ بہتر ہوگی، ان کی خلاقیات بہتر ہوگی اور ان کی کردار بھی بہتر ہوگا، کیونکہ یہ جو کچھ ٹک ٹاک کی دنیا میں آپ لوگ دیکھ رہے تھے وہ ہمارا کلچر نہیں ہے، ہماری روایت نہیں ہے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی تو دیکھیں وہ چیز غلط تھی، اور جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس اپنا موسٹلی ٹائم ان ایپس کے اوپر ویسٹ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کی لرننگ تو نہیں تھی ہو رہی، لرننگ تو ان میں کچھ بھی نہیں تھی، باقی ان کا ٹائم ویسٹ بہت زیادہ ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ والدین یا جو اگر آپ کہیں جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے تو کچھ خوشی کا اظہار کیا۔ یہ تو تھا ایک پہلو ٹک ٹاک کے بند ہونے کا۔ اب جو دوسرا پہلو ہے، اب ٹک ٹاک کے آنے سے ایک جو فائدہ ہوا تھا، ٹک ٹاک وہ واحد ایپ تھی جس نے دور دراز دیہات میں رہنے والے لوگوں کو بھی کمپیوٹر کا نالج دے دیا تھا۔ جام جمال ہے یا جام کمال ہے، وہ آپ نے ٹک ٹاک کے اوپر اس کی ویڈیوز بہت زیادہ مقبول ہوئیں، وہ پھر سوشل میڈیا سٹار بھی بن گیا، وہ جو ہر وقت اڑتا ہوا ہی نظر آتا تھا، اس کو بھی ٹک ٹاک مطلب ایک مطلب دہاڑی دار مزدور بندہ جس کو کبھی اس نے نہ سکول کا منہ دیکھا تھا نہ کالج کا منہ دیکھا تھا، اس کے لیے بھی ٹک ٹاک ایک بینیفیشیل ہو گئی تھی۔ اس نے کمپیوٹر کا نالج آ گیا تھا، سوشل میڈیا کا نالج آ گیا تھا، یہ تو اس کا ایک امپیکٹ ہے۔ لیکن دوسرا امپیکٹ یہ ہے جو غیر اخلاقی مواد جس کو بیس بنا کر ٹک ٹاک کو بین کیا گیا۔ اب جو تیسرا جو تھا، جو غریب لوگ تھے، جیسے پھلو کی میں اگزامپل دوں، پھلو ایک مزدور تھا، وہ ٹک ٹاک سٹار بنا۔ اب ان لوگوں کو مختلف برانڈز وغیرہ اپروچ کر رہے تھے اور ان کی مطلب دنوں میں حالات بھی بدل رہے تھے، وہ اپنی فیملی کے لیے کچھ کر سکتے تھے، ان کا ایک سورس آف انکم بھی تھا، کیونکہ باقی ادر ٹک ٹاک کے علاوہ جو اندر سوشل میڈیا ہیں ہمارے پاس ٹولز، ان کے اوپر جو ایڈورٹیزمنٹ تھی وہ کاسٹلی تھی، جس کی وجہ سے جو برانڈز ہیں وہ ٹک ٹاک سے اپنی جو برانڈز پروموشن کروا رہے تھے، جس سے دونوں کا بینیفٹ تھا۔ ای کامرس انڈسٹری جو تھی پاکستان کے اندر اس کو عروج مل رہا تھا۔ یہ تو ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو جو میں نے بتایا وہ غیر اخلاقی مواد تھا، جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کو تباہ کر رہا تھا۔ اور اس سے پہلے بھی ایک ایپ بند ہوئی جس کو بیگو لائیو کہا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی کافی زیادہ غیر اخلاقی مواد تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر اس ایپ کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اب بہت سے اگر آپ پھر بھی ٹک ٹاک کے نقصانات، کیونکہ ینگ جنریشن نے زیادہ اڈاپٹ کی ہیں، فوائد کی طرف وہ کم ہی گئی تھی، تو اس وجہ سے گورنمنٹ کو یہ ڈیسیژن لینا پڑا، انہوں نے ٹک ٹاک کو بند کر دیا۔ اب اگر پھر بھی آپ لوگ ٹک ٹاک کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مختلف وی پی این یوز کر کے لوگ ٹک ٹاک کو ایکسیس کر ہی رہے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو قطعاً سجیسٹ نہیں کروں گا
کہ آپ لوگ ٹک ٹاک کے اوپر جائیں. آپ لوگ کیریئر بلڈنگ سٹیجز کے اوپر ہیں, آپ میٹرک کے اسٹوڈنٹس ہیں, یا میرے اپنے اس چینل کے جو سبسکرائبر ہیں میں ان سے بات خصوصی طور پہ کر رہا ہوں. آپ میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ FSc کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ اپنے تعلیم کی طرف جائیں. اگر آپ کچھ دیر کے لیے انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں تو اس سے بہتر کچھ ایسی انٹرٹینمنٹ لیں جو اخلاقی طور پر آپ لوگوں کو تباہ و برباد نہ کرے. آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا, اور چینل کے سپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. نئی ویڈیو تک کے لیے اپنے دوست اور ہوسٹ عثمان مصطفی کو دے اجازت. اللہ حافظ.